اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا شکر، اسی کی تعریف جس نے ہمارے دل میں یہ ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اور بہت 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 شکر اس ذات کا جس نے ہم نے رمضان جیسی ایک عظیم نعمت ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر عطا فرمائی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ان نعمتوں سے اس دنیا اور آخرت کے فائدے اٹھانے کی ہمت و توفیق دے، اور اس مجلس میں اور اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں، 5-6 آیات جو ہم نے دیکھی تھیں، ان کا مختصر الفاظ میں اگر دیکھیں تو مشرکوں کے ہی سے کہ ان کے خطاب کیا جا رہا ہے جو اس وقت مکہ میں موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہی آیات کی شکل میں یا ان کے اپنے اقوال کی شکل میں، ان کے اپنے کردار کی شکل میں جو ان کے سامنے سارا کچھ پیش ہوتا تھا، اس کا وہ انکار کرتے تھے، اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے دین کی طرف آنے سے وہ پیچھے ہٹتے تھے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ذکر کی تھیں شروع کی آیات میں۔ کل ہم نے جو پڑھی اس میں بھی کچھ اسی طرح کی آیات تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل جو آیات پڑھی تھی ان میں فرمایا کہ اسی اللہ نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو نور والا بنایا، اور پھر اس کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو۔ اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں بنایا، بلکہ اس میں جو دانش رکھتے ہیں، جو عقل یا فہم رکھتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور پھر بے شک رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ پیدا کیا گیا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا، ان سب میں اللہ کے ایک دلائل ہیں، واضح نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اور جن کو جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور جو دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں، ان کے لیے تو ان کے دنیا کے جو اعمال ہیں صرف دنیاوی زندگی حاصل کرنے کے لیے، ان کی جو جزوات ہیں، اس کے نتیجے میں تو ان کو دوزخ کا ٹھکانہ جو ہے وہ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا ان نعمت والے باغوں کی طرف جس کے نیچے نہری جاری ہوں گی، اور جب ان کے اوپر یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی مل جائے گی تو پھر وہ اپنے منہ سے یا ان کے زبانوں سے ہر وقت اللہ کی پاکی یا سبحان اللہ کے کلمات ہوں گے، اور پھر وہ آپس میں باہمی ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجیں گے، اور چوٹی کا جو بات وہ کہیں گے، چوٹی کی بات یا سب سے بڑی بات یا آخر بات جو کہیں گے، وہ تو اللہ کی تعریف ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب سے بڑی بات جو کہیں گے وہ تو اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ہوگا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم چلتے ہیں آگے آیت نمبر 11 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر جلدی کرتا اللہ، للناس لوگوں کے لیے، اور اگر اللہ لوگوں کے لیے جلدی کرتا
अशर बुराई पहुंचाने में, बुराई या अजाब या तकलीफ पहुंचाने में, अजाब पहुंचाने में, सजा देने में, इस्तेजालहुम इनके जल्दी तलब करने की तरह, बिल खैर भलाई को, जिस तरह से वो भलाई को जल्दी से तलब करते हैं या भलाई को बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं, उस तरह अगर अल्लाह उनको नुकसान पहुंचाने में, बुराई पहुंचाने में या सजा या अजाब देने में भी जल्दी करता, लकुजिया लकुजिया तो यकीनन पूरी कर दी जाती, अलैहिम उनकी तरफ, आजलहुम उनकी मुद्दत, तो यकीनन उनकी तरफ उनकी मुद्दत पूरी कर दी जाती। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह भी जिस तरह से वो अपनी तरफ से जो भलाई है उसको वो तलब करते हैं और उसको हासिल करने की जल्दी करते हैं, उस तरह से अगर अल्लाह भी उनको उनकी उनके उनकी सज़ा या उनका अजाब उनको दे दे, तो यकीनन उनकी मुद्दत पूरी कर दी जाती या उनके मोहलत जो है वो पूरी कर दी जाती। ये भलाई लिखा गया यहाँ पर कि जिस तरह से वो भलाई में जल्दी चाहते हैं, भलाई तलब करने के में जल्दी करते हैं। भलाई क्या है? वो लोग जो जिसका पिछली आयत में जिक्र हुआ कि वो क़यामत का इनकार करते हैं, अल्लाह की शरीयत जो है या अल्लाह के अहकामात को मानने से इनकार करते हैं, तो वो दुनिया की चीज़ों के तलबगार हैं। तो दुनिया की चीज़ों के तलबगार ज़रूरी नहीं कि वो सब के सब खैर और भलाई हो। बहुत दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है जो ज़ाहरी तौर पर तो उसको भली लगे, लेकिन वो उसके लिए भली नहीं बल्कि उसके लिए शर हो। ख़ासकर मुशरिकीन के मामले में ये ऐसा बहुत वाज़ेह है कि वाज़ेह तौर पर तो वो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, लेकिन दुनिया को वो बहुत ज़्यादा अफजलियत देते हैं और दुनिया की सारी सारी भलाइयाँ, दुनिया की सारी नेमतें, दुनिया की सारी आसाइशें जो हैं उनको वो बार बार तलब करते हैं और उनकी यह ख्वाहिश होती है कि वो फ़ौरन से उनकी झोली में आ गिरे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस तरह ये भलाई को मतलब अपनी तरफ से भलाई को जल्दी जल्दी आप हासिल करने की कोशिश करते हैं, अगर उसी तरह से अल्लाह उनके ऊपर उसके बदले में कोई अजाब पहुंचा देता है या उनकी बुराई जो पहुंचाने में जल्दी करता है, तो यकीनन उनकी मोहलत पूरी कर दी जाती, मोहलत पूरी हो कर दी जाती, यानी या तो उनके ऊपर अजाब जल्दी आ जाता या तो उनकी मौत जल्दी वारद हो जाती। जिस और अगर अजाब आ गया तो इसका मतलब हुज्जत कायम होगी और अब उनका मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द है। और अगर मौत भी आ गई तो फिर भी यानी कि उनके अमाल का जो मतलब ज़ख़ीरा है वो ख़त्म हो गया, यानी उनके जो उन्होंने अमल करने थे वो कर चुके, अब उनका बाकी जो मामला है वो हिसाब किताब या बाकी उनका जन्नत और दोज़ख जो है वही उनका मामला है। तो इसमें ये भलाई जो है ये मतलब बहुत सा आज हम भी देखें अगर तो बहुत दफ़ा ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई दुनिया परस्त आदमी जो है जो सिर्फ माल और दुनिया की ख्वाहिश रखता है, वो अगर ये दुआ करते रहे कि या अल्लाह मुझे माल दे, ठीक है, और अल्लाह ताला उसे अगर माल दे दे तो उस माल को वो कहाँ खर्च करेगा? उस माल को वो दुनिया को ही खूबसूरत बनाने में या दुनिया की ही आसाइशों में सर्फ करेगा, दुनिया में ही ज़ाया करेगा, जिसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि वो अपने अपनी अपनी मतलब जो आखिरत का अजाब जो है या आखिरत की सजा जो है उसमें ही वो इजाफा करेगा, उसमें इजाफा होगा। वो जितना माल अल्लाह ताला ज्यादा देगा उतना ही उसको उसको हिसाब किताब देना भी मुश्किल होगा, वो तो उतना ही उसके लिए ये मुश्किल होगा कि वो आखिरत में उस सजा को भी चखे। और इसी तरह से मुख्तलिफ उलमा ने इसके मुख्तलिफ मतलब जो है वलीये हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी दुआ करें तो दुआ अच्छी अंदाज में करें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मतलब गुस्से में या गुस्से की हालत में या लड़ाई झगड़े में एक दूसरे के ऊपर बददुआ देनी शुरू कर देते हैं। बददुआ दुआ तो हमेशा दुआ होती है, लेकिन बुरे अल्फाज या किसी के लिए बुरा चाहना, इस तरह की दुआ कर दी जाती है जिसको बददुआ कहते हैं। तो हो सकता है कि वो बददुआ ही पूरी हो जाए, तो वो बददुआ ही उसके लिए अजाब और सजा जो है वो बन जाए। इसीलिए यहाँ पर एक हदीस कॉपी की है कि हदीस है कि तुम अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और अपने माल और कारोबार के लिए बद्दुआएं मत किया करो। ये मुस्लिम की और अबू सनन नबी दाऊद वगैरह की हदीस है
کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم بد دعا کر رہے ہو وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ بد دعائیں جو ہیں وہ قبولیت کی طرف چلی جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے۔ تو ہمیشہ جب بھی دعا کرو بھلائی کے لیے دعا کرو، اور دعا کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ اپنے عمل کو مضبوط کرنا ہے، اپنی تقوی جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے حضور جو دعا پیش کی ہے اس کے اوپر پھر یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ جو دعاؤں کو سننے والا ہے، یقیناً اس نے اس دعا کو سنا ہے، اور یقیناً وہ 3 طرح میں سے کوئی ایک طرح کا اجر یا کسی ایک طرح سے وہ دعا ضرور لوٹائی جائے گی۔ اور ہم نے یہ بار بار سنا ہوا ہے کہ وہ 3 طرح کون سی ہیں، یا دعا اللہ تعالیٰ جو سنتے ہیں اس کا لوٹانا 3 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ دعا کو اسی طرح سے جس طرح سے مانگی گئی، جو بھی خواہش اللہ سے طلب کی گئی، یا تو اللہ تعالیٰ اسی کو اسی طرح سے پورا کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت یا کوئی پریشانی یا کوئی بلا جو ہے وہ ٹل جاتی ہے، یا اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہ ہوں تو تیسری صورت پھر اس دعا کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس دعا کا بدلہ اجر جو ہے وہ آخرت میں دیں گے، اور وہ کتنا بدلہ ہوگا وہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی بڑا اجر ہوگا، بہت ہی بڑا بدلہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم دعا کریں، لیکن دعا کے ساتھ صبر کریں، صبر بھی اپنے شامل حال رکھیں، اور اپنے تقوی اور اپنا پرہیزگاری جو ہے اس میں بھی اضافہ کریں، تاکہ ہم نے جو دعا کی ہے اور دوسری ایک ظاہر سی واضح سی بات ہے کہ جو زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زیادہ اللہ کا استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے منہ سے تو ہر وقت اچھی دعائیں جو ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں، ہر گھڑی وہ کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ سے دعا ہی مانگتے رہتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہاں پر مشرکین کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ ایک تو بھلائی وہ یہ بھی چاہتے تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، آگے بھی ذکر آئے گا اس کا انشاءاللہ۔ یہ محمد فہد آپ کی آواز بار بار آن ہو جاتی ہے۔ جی، ایک تو وہ یہ بھی بار بار کہتے تھے کہ ہمیں مطلب وہ معجزے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے آ جائیں، نہیں تو اگر یہ دین سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو پھر اللہ کوئی عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا؟ ہم تو مسلسل انکار کرتے جا رہے ہیں، ہم تو مسلسل اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا اگر تم سچے ہو؟ تو اس طرح کی باتیں بھی وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنی طرف سے جو بھلائی جس کو خیال کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جس طرح سے وہ جلدی جلدی میں بھلائی چاہ رہے ہیں، اس طرح سے اللہ ان کو اس کے بدلے میں کوئی سزا عذاب جو ہے وہ جلدی سے بھیج دے، اور جلدی سے ان کی مدت پوری ہو جائے، ان کا عذاب ان کے اوپر آ جائے، یا ان کو موت ان کے اوپر آ جائے، اور اس کے بعد پھر لیکن حقیقت یہ ہے کہ فنظر الذین، پس چھوڑ دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا کیا حالت ہے؟ ان کے اوپر مطلب سزا جب تک ان کے اوپر ان کو مہلت ملی رہتی ہے، تو وہ ایسی بہکی باتیں جو وہ کرتے رہتے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کہ ہم تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن کے اوپر ان کا اتنا یقین نہیں، یا قیامت کے دن کو اتنا سیریس نہیں لیتے، اس کو اتنا دھیان نہیں دیتے، اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کو ہم پھر ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کی گمراہی میں چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ اسی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، یعنی اسی گمراہی میں ہی وہ پڑے رہتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو مہلت بھی دی جاتی ہے، یہ گمراہی میں پھرتے رہتے ہیں جب تک وہ یا تو ان کے اوپر عذاب نہیں آ جاتا، یا ان کے اوپر موت وارد نہیں آ جاتی۔ ایک تو وہ اپنی گمراہی میں پھرتے رہتے ہیں، دوسرا ان کے اوپر پھر
ایک اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ وہ ان کو ایک مہلت ملی ہوئی رہتی ہے کہ جب بھی وہ سمجھیں کچھ سمجھ بوجھ کر کے اپنی زندگی کے اندر اندر ہی جو بھی انہوں نے ایسے کام یا ایسے عقیدے رکھے ہوئے ہیں ان سے توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ تو ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہی ہے. تو باقی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہہ لیں کہ ایک مہلت بھی ہے ان کے لیے کہ کسی بھی وقت وہ واپس پلٹ سکتے ہیں, توبہ کر کے وہ اپنی معافی جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں, اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے حقدار بھی ٹھہر سکتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ, اور جب پہنچتی ہے انسان کو الضُّرُّ, کوئی تکلیف, اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعانا, تو وہ پکارتا ہے ہمیں, لِجَنبِهِ, اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے. جب کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے لیٹے ہوئے, او قاعدن, یا قاعدہ میں یا بیٹھے ہوئے, او قائمن, یا کھڑے ہوئے. وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے, پھر اللہ کو پکارتا ہے. فلما کشفنا, پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں عنہ, اس سے ضرہ, اس کی تکلیف, پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں, مرہ, تو وہ گزر جاتا ہے, کان لم یدعونا, گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں, الی ضر, تکلیف کی طرف, اس کی تکلیف کی طرف, مسہ, جو پہنچی تھی اسے. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, یا کھڑے ہوئے, ہر حال میں وہ پھر ہمیں پکارتا ہے. جب بھی اس کو جہاں پر بھی جس حالت میں بھی ہو وہ ہمیں پکارتا ہے, ہمیں دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں پکارتا ہے, اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے اس کی تکلیف میں اللہ کو پکارا ہی نہیں. یہ بہت ہی ایک حکمت بھری آیت ہے. سورہ بقرہ میں غالباً ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, کچھ آیات آئی تھی جس میں تھا کہ جو کافر جو ہے, مشرک جو ہیں, یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ کچھ بتوں کو یا دوسرے غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے, اور ان کے مختلف باطل قسم کے عقائد گڑے ہوئے تھے انہوں نے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہم نے پڑھی تھی کہ جب وہ سمندر میں یا مطلب سمندر کی لہروں میں یا دریا کی لہروں میں جو پھنس جاتے ہیں, بھنور میں جب پھنس جاتے ہیں, تو اس وقت وہ صحیح معنوں میں اللہ سے پکارتے ہیں, اس وقت وہ دل سے اللہ کو پکارتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ان کی یہ مصیبت جو ہے وہ ٹال دیتا ہے اور وہ کشتی کو پار لگا دیتا ہے, تو پھر وہ اللہ کو دوبارہ سے بھول جاتے ہیں اور اپنے جو باطل خدا ہیں انہی کی طرف پلٹ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑی فطرت انسان کی بتائی ہوئی ہے جس کے اوپر قابو کرنے کی بہت ضرورت ہے, کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, لیکن جب تکلیف اس سے دور کر دی جاتی ہے تو گویا وہ ایسا ہوتا ہے, ایسا اللہ کو بھولتا ہے جیسے اس کے اوپر کبھی تکلیف کے اس نے کبھی دعا ہی نہیں کی تھی, جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے کبھی رجوع ہی نہیں کیا تھا. تو یہ ایک بہت ہی اوپن آیت ہے, اور اکثر ہمارے اندر بھی یہ ایک نافرمانی اس طرح کی کبھی پائی جا سکتی ہے کچھ معاملات میں. بہرحال جو لوگ تو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, اور باقی لوازمات پورے کرتے ہیں, تو ان کے لیے تو یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ عام طور پر اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں کہ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے, کاروبار میں نقصان ہو گیا, یا اولاد میں کوئی مسئلہ ہو گیا, یا کوئی اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے, تو پھر وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں, پھر وہ اللہ کی تسبیح اور مصلی پکڑ کر اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو وہ پھر اپنی دنیا کی جو رونقیں ہیں ان میں کھو جاتے ہیں, پھر وہ اللہ کو بھول کر اپنے انہی روٹین کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, گویا کہ ان کے تکلیف کے وقت انہوں نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا. کذالک زینا, کسی طرح سے زینا مزین کر دیے گئے, للمسرفین, حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے. یہ ایسے لوگ جو اس طرح سے اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن آسانی میں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں, ان کے لیے تو اسی طرح سے مزین کر دیے گئے ہیں, حد سے گزرنے والے مزین کر دیے گئے ہیں. ما کانوا یعملون, جو تھے وہ عمل کرتے ہیں, یعنی یہ دنیا جو ہے, دنیا کی نعمتیں یا دنیا کی رونقیں ان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں, اور وہ انہی کی طرف ہر وقت اٹریکٹیو رہتے ہیں, انہی کی طرف وہ جھکے رہتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے رہتے ہیں. اور یہ کام یقیناً کان یا عمل وہ جو
یہ عمل کرتے تھے، یعنی جو ایسا عمل کرتے تھے ان کا یہی نتیجہ ہوگا۔ جو دنیا کی رونقوں میں جنہوں نے اپنے آپ کو کھویا ہوا ہے، جو دنیا کے معاملات میں ہی مطلب پڑے ہوئے ہیں، جو دنیا کے فائدے کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب آزمائش یا تنگی مصیبت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو وہ ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے اس اللہ کی طرف رجوع کیا ہی نہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور بلا شبہ ہم نے ہلاک کر دیا ان بستیوں کو یا ان امتوں کو، بلا شبہ ہم نے ہلاک کر دیا ان امتوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھی، لما جب ظلموا ان سب نے ظلم کیا، وجاءتہم اور آئے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل یا واضح نشانیوں کے ساتھ، وما کانوا اور نہ ہوئے وہ سب لیؤمنوا کہ وہ سب ایمان لاتے، نہ ہوئے کہ وہ سب ایمان لاتے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی امتوں کو ہلاک کر دیا اس وجہ سے جب انہوں نے ظلم کیا، اور جب ان کے پاس ان کے رسول جو ہیں وہ واضح دلائل اور نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ ان کے اوپر ایمان لانے والے نہ ہوئے۔ پچھلی قوموں کے اوپر بہت ساری قوموں کا ہم نے تذکرہ پڑھا بھی، سورہ اعراف میں تو چھ رسولوں کا مسلسل 6 قوموں کا ذکر پڑا، اس کے علاوہ بھی کچھ بہت سارے ہم نے واقعات جو ہیں پڑھے، سب کے ساتھ ایک جیسا ہی معاملہ تھا کہ ان کے پاس رسول آئے، رسول نے اللہ کی آیات بتائیں، لیکن انہوں نے انکار کیا، ظلم کیا، یعنی انہوں نے ان آیات کا انکار کیا اور ایمان نہیں لائے، اور جس کے نتیجے میں ان کے اوپر حجت قائم ہو گئی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہی کتنی ہی امتیں ہیں، یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ بہت سارے واقعات جو ہیں ان سے وہ واقف تھے اس سے پہلے امتوں کے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ تو قرآن میں بھی ان کو دوبارہ سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ذرا یاد کرو، اپنے آباء و اجداد سے تم نے سن رکھا ہے کہ کتنی ہی قومیں یا امتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس رسولوں کی طرف، رسولوں پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں قوم المجرمین، مجرم قوم کو، جو ایسا جرم کرنے والی قوم ہے اس کو ہم اسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا تمہیں خلائف جانشین، پھر ہم نے تمہیں جانشین بنایا فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون کیسے تم عمل کرتے ہو۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد، یعنی پچھلی قوم جو ہے ان کو تو عذاب دے دیا، ان کو سزا دے دی، یا ان کے مرنے مٹنے کے بعد پھر تمہیں جانشین بنایا ہم نے اس دنیا میں، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ یہ ایک بڑا یونیورسل سی آیت ہے، بہت ہی اوپن سی آیت ہے۔ پچھلی قوموں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ماضی میں، تو ماضی کے بھی جتنے قومیں یا جتنے مطلب ادوار گزرے ہیں ان کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، آج ہمارے اوپر بھی یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور مستقبل میں بھی یہ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوتی رہے گی کہ ہم نے تو ہم بھی جانشین بنائے گئے ہیں اپنے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کے۔ جس طرح سے پچھلی قومیں جو ہیں، قوموں کا ذکر جو 6 قومیں جن کا ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا، وہ تو بہت ڈیٹیل تھا۔ اس کے علاوہ بھی کہ جب ایک قوم کے اوپر عذاب آیا تو اس میں سے جو لوگ جو صحیح تقوی والے تھے وہ وہاں سے نکل کر رسول کے ساتھ دوسری جگہ آباد ہوئے، پھر ان میں وقت گزرتا گیا، ان میں پھر اس طرح سے گمراہی آتی گئیں، پھر وہ اس لیول پہ پہنچ گئے کہ دوبارہ ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو وہ جانشین تھے پچھلی قوموں کے، جب انہوں نے مطلب استغفار کر کے اللہ کے ہاں توبہ قبول کی، لیکن اللہ نے توبہ بھی ان کی قبول کی، لیکن پھر ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں واپس وہ بھٹک گئیں اور گمراہ ہو گئیں، اور واپس ان کے اوپر عذاب آتا رہا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا کہا جاتا ہے کہ پہلے نبی تھے یا پہلے رسول تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، جن کو مبعوث کیا تھا شرک کی وجہ سے،
باقی اور بھی کچھ معاملات بگڑے ہوئے ان کی قوم میں موجود تھے. تو اس کے بعد سے لے کے کہنے کے یعنی حضرت آدم سے ہی یا حضرت نوح کے بعد تو خاص کر یہ مسلسل جانشینی کا چکر جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. اور آج ہم بھی اسی آیت کے زمرے میں آ جاتے ہیں کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں. ہمارے سامنے اللہ کی ساری آیات کھلی ہوئی ہیں, ہمارے فنگر ٹپس کے اوپر ساری انفارمیشن موجود ہے, سارا قرآن مجید موجود ہے, اس کی تفاسیر موجود ہیں, احادیث کی کتابیں موجود ہیں, علماء کے قول, علماء کی تقریریں, علماء کے بیانات جو موجود ہیں, ہر وقت آن لائن کلاسز چلتی رہتی ہیں. تو ہم کیسا عمل کرتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر, انہوں نے تو جو ہمارے لیے کر دیا, اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے جتنی انہوں نے کوشش کی, جس نیت سے انہوں نے کوشش کی. لیکن ہم کیا عمل کرتے ہیں یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے, اس کا حساب ہمیں خود دینا ہے. تو پھر ہم نے جانشین بنایا اس کے ساتھ زمین میں, تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. پچھلی قوم نے تو جو عمل کر دیا سو کر دیا, اب تمہاری ذمہ داری, تمہاری آزمائش ہے کہ تمہیں زندگی ملی ہے, تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ, اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر, آیاتنا, ہماری آیات کی, بینات, جو بہت واضح ہیں, جب ان کے اوپر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, قال الذین لا یرجون لقاءنا, تو وہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں امید رکھتے ملاقات کی, ہماری ملاقات کی, یعنی وہ لوگ, وہ مشرک لوگ, یا وہ لوگ جو قیامت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے, قیامت کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے, یا قیامت کے اوپر وہ دھیان نہیں دھرتے, قیامت کو ہر وقت نظر میں نہیں رکھتے, اپنے انجام کو نظر میں نہیں رکھتے. ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, واضح, جو کہ واضح آیات ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں ائت بقرآن, لے آ کسی اور قرآن کو, غیر ھذا, اس کے علاوہ, او بدل ہو, یا بدل دے اس کو, لے آ اس کو کسی اور قرآن کو, یا بدل دے اس کو. یعنی یہ اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی, یہ جو آیات نازل ہوئی, اس وقت کے تناظر سے اگر دیکھیں تو اس وقت کے مشرکین جو ہیں, ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے, سورہ یونس, یہ تقریباً ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے کی ہے, ہجرت مدینہ سے قریب کے نہیں, کچھ عرصہ پہلے کی ہے. یعنی تقریباً کہہ لیں کہ 40 سال کی عمر میں ان کے اوپر نبوت جو ہے اس کا اظہار ہوا, اور اس کے بعد کہہ لیں کہ 6-7 سال, 13 سال کا مکی دور ہے, تو 7-8 سال, 9 سال کہہ لیں, 7-8 سال بعد, ٹھیک ہے. تو اس وقت تک لوگ جو ہے شروع میں تو, اسلام کے شروع میں تو ریزسٹنس بہت زیادہ ملی, لیکن تعداد بہت کم تھی مسلمانوں کی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعداد بھی ان کی بڑی, ان کی طاقت بھی کچھ حد تک مطلب کنسیڈریبل ہو گئی تھی. تو پھر انہوں نے, جب مشرکین جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے, یا یہ جو تحریک ہے یہ تو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو پھر انہوں نے مختلف طرح کے آپشن دینے شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو کہ تھوڑا سا کمپرومائز کریں, آپ کی آیات جو ہیں بہت سخت ہیں, ہمارے خداؤں کو برا بلا مت کہیں, ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہمارے خدا کی بھی کچھ عبادت کریں, ان کی بھی کچھ ایسے, یعنی ان کا تھا کہ کچھ کمپرومائز ہو جائے, یعنی ان کے اپنے جو عقیدے ہیں وہ بھی اسی طرح سے چلتے رہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اللہ کا دے رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی بہت جگہ وہ دینے کے لیے تیار تھے. لیکن یہ تو اللہ کے ہاں ممکن نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر کچھ بھی ایسا معاملہ کیا جائے. تو پھر یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایسے لوگ جو ہیں یہ کہتے تھے کہ قرآن, کوئی اور قرآن لے آؤ, کوئی آسان سی آیات والی, جو کوئی ایسی آیات یا کوئی ایسا قرآن لاؤ جو ہمارے موافق ہو, جس میں جو آیات جو ہیں وہ ہمیں پسند ہو, یا ہماری امید کے مطابق ہو, یا جس میں کچھ کمپرومائزنگ ہو. آؤ بدل ہو, یا اس کو بدل دیں, یعنی جو بھی آیات آپ کے اوپر آ رہی ہیں اس کی ایکسپلینیشن, یعنی اس میں تھوڑی سی تحریف کر دیں, اپنی طرف سے کوئی اس میں نرمی پیدا کر دیں, اس کی ایکسپلینیشن کرنے میں تھوڑی سی کمپرومائزنگ کر دیں, جیسا کہ آج بھی کبھی ہو سکتا ہے. اہل کتاب کے بارے میں تو قرآن میں بھی بہت دفعہ آیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدلا, مختلف طریقوں سے بدلا, کچھ مطلب چیزوں کو اپنی کتابوں کے کچھ احکامات کو چھپا دیا, کچھ احکامات کو اپنی یا لوگوں کی خواہش کے مطابق اس کی تشریح کر دی, جس کی وجہ سے ان میں وہ زیادہ آسانی سے اس کو قبول کرنے لگے. تو اس طرح کا معاملہ قرآن کے ساتھ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی جائے یا یہ گزارش کی جائے کہ وہ مان لیں. بہرحال یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی کو اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دیجئے. کل, آپ کہہ دیجئے,
ما یکون لی، یہ میرے لائق نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے میرے لیے، یا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدل دوں یا اس کی جگہ پر کوئی دوسری اور کوئی چیز لے ہاں ان ابدلہ، کہ میں بدل دوں من تلقائی نفسی، اپنی نفس کی طرف سے، یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس کو اپنے نفس کی طرف سے یا اپنی طرف سے بدل دوں۔ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحى، مگر صرف اس کی جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، الیہ میری طرف، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی، میں اس بات سے ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب سے بڑے دن کے، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میرے بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ چکھنا پڑے گا، یا میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کل، کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ، تو میں نہ تلاوت کرتا اس کی علیکم، تم پر، یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ اگر یہ اللہ چاہتا تو میں ان کی تلاوت تم پر نہ کرتا، ولا ادراکم، اور نہ ہی اطلاع دیتا تمہیں، بھی اس کی، فقط، پس یقیناً، لبست، میں رہ چکا ہوں، فیکم، تم میں، عمرن، ایک عمر تک، من قبل ہی، اس سے پہلے، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے اوپر اس کی تلاوت نہ کرتا، یا میں تمہیں اس کی اطلاع نہ دیتا اور تمہیں اس کی تلاوت نہ کرتا، لیکن میرا ماضی تو تمہارے سامنے ہے کہ میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ یعنی اللہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ اللہ کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن میں 40 سال پہلے اپنے نبوت کے ظہور سے، یا نبوت کا جو اعلان کیا، اعلان عام جو کیا 43 سال کی عمر میں، تو 43 سال تک میں تمہارے اندر رہا ہوں، میں نے ایک عمر تمہارے اندر گزاری ہے، تم ہی نے مجھے صادق اور امین کے ٹائٹل دیے ہیں، تم ہی لوگ میرے پاس امانتے رکھتے تھے نہیں رکھتے ہو، تم ہی نے تمہارے اندر رہ کر میں نے اتنی ایمانداری کے ساتھ تجارت کی کہ تم مجھے صادق اور امین کہے، تو مطلب تمہیں کے اندر میں رہا اتنی دیر، تو اب میں 48 سال کی عمر میں یا 45 سال کی عمر تک پہنچ گیا تمہارے اندر ہی پلا بڑا اور بڑا ہو کر، تو اب یہ کیسے ممکن ہے میرے لیے کہ میں تمہارے اوپر کوئی جھوٹ بولوں؟ تو یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ اس نے مجھے چنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی آیات اور ان کی وہی جو ہے ان کے کردار کی شکل میں وہ سارے سب کے سامنے رکھی، تو یہ سب کچھ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور تم کیوں سمجھ نہیں سکتے کہ ایک بندہ جو 40 سال 45 سال تک تمہارے اندر ہے، اور ہر لحاظ سے تم نے اس کو ہر نیکی کے اور اچھائی کے سارے سرٹیفکیٹس دیے ہوئے ہیں، اور اب اچانک آ کر تم اس کے اوپر شک کرنے لگ جاؤ کہ تم یہ قرآن جو ہے کوئی آیات جھوٹی ہیں، یا تم یہ کہاں سے گڑ گڑ کر لے آتے ہو، یا پہلے شروع کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ وہ تو اس طرح کا بھی گمان کرتے تھے، یا اس طرح کی بدگمانی کرتے تھے کہ نعوذ باللہ جادوگر کے نام سے ان کو کہتے کہ یہ کوئی جادوگر ہے، تو یہ آیت ہے کہ مطلب ساری عمر تو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے، تو تم اب بھی مجھ کے اوپر شک کرتے ہو۔ فمن اظلم، تو پھر وہ کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جس نے، افطرا، باندھا، پھر کون بڑا ظالم ہے جس نے باندھا، اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ، او کذب، یا اس نے جھٹلایا بھی آیات ہی، اس کی آیات کو، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک یہ یقینی بات ہے کہ نہیں فلاح پائیں گے سب مجرم۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا، اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا یعنی
اس وقت کے مشرک جو ہیں وہ ان کا یہی عقیدہ یا خیال تھا کہ بہت سارے ان کے جو بت یا دیوی دیوتائیں یا مطلب باطل خدا دوسرے بھی بتوں کے علاوہ بھی کچھ سورج چاند ستاروں وغیرہ کی پوجا کرنے والے، وہ مختلف طریقے سے وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے ان کو، اللہ کی بھی مطلب ان کا مطلب عقیدہ تھا یا اللہ کو بھی وہ مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا شریک ٹھہرانا جو ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے یا لوگوں کی مطلب کوئی سفارش جو وہ اللہ کے آگے پیش کرتا ہے. تو یہ جو ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ اللہ پر کسی نے جھوٹ باندھ دیا ہے. تو ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اس کی آیات کو جھٹلایا، آیات سامنے آ رہی ہے ان کو انکار کرتا جا رہا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ایسے مجرم جو ہیں یقیناً وہ فلاح نہیں پائیں گے، یقیناً ان کی کامیابی نہیں ہوگی، یقیناً وہ ناکام ہی ٹھہریں گے. وَيَعْبُدُونَ، اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ یہاں پر صرف بتوں کی نہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز جس کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ بت وغیرہ ہے، چاہے وہ بتوں کے علاوہ مطلب سورج چاند ستارے یا اس طرح کے موجودات ہیں، یا اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ وہ سب عبادت کرتے کہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی ما لا یضرہم، جو نہیں نقصان پہنچاتی انہیں، جو نہیں نقصان پہنچاتی انہیں، ولا ینفعہم، اور نہ ہی انہیں نفع دیتی ہیں. وہ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نقصان پہنچاتی ہیں نہ ہی نفع پہنچاتی ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ سب ہمارے سفارشی ہیں، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، اللہ، اللہ کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. کل کہہ دیجئے اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما لا یعلم، کہ وہ نہیں جانتا اس چیز کی جو نہیں جانتا، ما فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا کچھ چیزوں کو آسمانوں میں اور زمین میں. سبحانہ، حالانکہ وہ تو پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، اما یشرکون، جس سے تم شریک ٹھہراتے ہو، ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. یہ لوگ تو ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں. اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت کرنا، چاہے وہ کسی بت کی ہے، چاہے وہ کسی چاند ستارے یا کسی دوسری موجودات کی ہے، چاہے وہ مطلب اور بہت ساری دنیا کے مال و متاع کی عبادت بھی ہوتی ہے، کہ اللہ کی احکامات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے رہنا دنیا کی عبادت کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں وہ ایسی ساری چیزیں ایسی ہیں جو تو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان. جتنا بھی نفع آتا ہے یا نقصان آتا ہے وہ تو اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے. اور پھر اس کے اوپر یہ اور بدگمانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ بت اور جو دیوی دیوتائیں جو انہوں نے گھڑی ہوئی تھی یہ ان کو سفارشی کہتے تھے. اور سفارشی کے بارے میں پہلے بھی ایک آیت گزری ہے کہ نہیں سفارش کی جائے گی اللہ کی، مگر نہیں کوئی سفارش کر سکتا اللہ سے مگر اس کی مرضی یا اس کی مرضی کے بغیر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سفارش کریں گے ہماری، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یعنی مطلب کوئی ان کے لیے روزی کا خدا بنا ہوا ہے، کوئی بارش کا خدا بنا ہوا ہے، کوئی فصلوں کا خدا بنا ہوا ہے، یا مختلف جو ان کے معمولات یا مختلف ان کی خواہشات تھیں، ان کے مختلف انہوں نے اپنی طرف سے خدا بنائے ہوئے تھے، بت وغیرہ تراش کے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ان معاملات میں ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے ہاں. تو وہ نہ تو ان کو نفع دیتی ہیں اور نہ ہی ان کو نقصان دیتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ اللہ ہی ہے جس نے یہ ساری آسمانوں کو اور زمین کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا، تو اس کے ہر راز کو تو وہ بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے، بلکہ اس کا سارا انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو ایسی صورت میں کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو کہ وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں کچھ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو پاک ہے اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ہاں.
وما کان الناس، اور نہیں تھے وہ لوگ، الا امتم واحدہ، مگر ایک ہی امت، اور نہیں تھے وہ لوگ مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، پھر وہ سب جدا جدا ہو گئے، پھر سب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا یا وہ جدا جدا ہو گئے، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی وہ بات، سبقت، جو پہلے سے طے ہو چکی ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، اگر وہ بات جو تیرے رب کی طرف سے طے ہو چکی ہے وہ پہلے سے نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو یقیناً فیصلہ کر دیتا اللہ ان کے درمیان، فی ما فی یختلفون، اس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، اختلاف کرتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، لیکن پھر وہ جدا جدا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مطلب جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بعد جب نسل انسانی بڑھی تو وہ ساری کے ساری ایک ہی امت تھی، ایک ہی شریعت تھی، ایک ہی ان کا مطلب ایمان تھا، ایک ہی یقین تھا، ایک ہی روحانی جو مطلب روحانیت کے حساب سے ایک ہی دین تھا، ایک ہی مذہب تھا، کوئی ان میں تقسیم نہیں تھی۔ لیکن بعد میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے کچھ معاملات جو ہیں وہ پہلے آپس میں تنازعات بڑھے، پھر کچھ ان میں برائیاں پیدا ہوئیں، پھر ان میں سے اختلاف پیدا ہو گئے، تو پھر وہ اختلاف ایک دوسرے سے اختلاف کرنے والے، اور اختلاف میں پھر جہاں تک اپنے رہن سہن کی بات ہے وہ تک ہے، لیکن اس کے بعد اختلاف شروع ہو گیا ان کے دین میں بھی، ان کے مذہب میں بھی، اور سب سے بڑا جو اختلاف ان میں پیدا ہوا وہ شرک تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو مطلب مبعوث کیا گیا، یا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنی قوم کے لیے، تو اس وقت ان کے شرک کی وجہ سے ان میں شرک کا پہلو جو واضح ہو چکا تھا، اس کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا یا چنا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی یا پہلے رسول تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، جو امت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ تو شرک ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے بہت بڑا اور گہرا اختلاف ڈال دیا امت میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب جدا جدا ہو گئے، یعنی ان میں شرک کا میٹر جب آ گیا تو اس میں پھر ایسا اختلاف پیدا ہوا، جب نبیوں کے آنے کی ضرورت ہوئی، جب نبیوں کا آنا مطلب لازم ٹھہر گیا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر وہ چیز بات طے نہ ہو چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے، یعنی تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے ہے کہ ایک مہلت دینی ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہدایت اور رہنمائی اشکار کرنی ہے، ان کے اوپر حق اور باطل کو واضح کر دینا ہے، اس کے اوپر ایک اتمام حجت ہے، اور ایک مقررہ مدت تک ان کو مہلت دینی ہے۔ جب یہ اللہ نے یہ قانون اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے، تو اگر یہ قانون نہ ہوتا یا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہ ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے نہ ہو چکا ہوتا، تو پھر ان کے درمیان تو اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کرتے، جیسے ہی انہوں نے اختلاف کیا اسی وقت ان کو سزا دے کر، عذاب بھیج کر، بغیر ان کو سمجھائے، بغیر ان کو مطلب ان کی اصلاح کیا، یا بغیر ان میں رسول اور نبیوں کو بھیجے ہوئے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا۔ لیکن اگر اسی طرح سے ان کو ہلاک کر دیتا تو حجت تمام نہ ہوتی، یعنی اسی طرح سے اگر ان کو ہلاک کر دیتے اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ قیامت کے دن اس چیز پر ایک اعتراض کر سکتے تھے کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا، ہمیں سمجھایا نہیں گیا، ہماری اصلاح کرنے کا وقت نہیں دیا گیا، ہمیں راستہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ہمارے لیے درست ہے، کیا ہمارے لیے غلط ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ہدایت و رہنمائی واضح کرتا ہے، اور حجت کا اتمام ہوتی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، لولا انزلا، کیوں نہیں اتاری گئی علیہ اس پر آیتن، کوئی نشانی، اور وہ سب کہتے ہیں کہ اس پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں عطا کیا گیا، جیسے پہلے نبیوں اور رسولوں کے اوپر معجزے اللہ تعالیٰ کے آشکار ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، صالح یا باقی جتنے تھے، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑا معجزہ جو ہے، خاص کر حضرت موسیٰ کے بارے میں تو بہت سارے معجزات کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر۔
تو یہ جو مشرک ہیں یہ بھی کہتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کوئی معجزہ کیوں نہیں لے کر آتے کہ یہ قرآن جو ہے وہ کوئی فرشتہ لے کر اترے یا اللہ خود آ کر یہ قرآن پیش کرے، بنی بنائی کتاب کی شکل میں ہے جس کو ہم خود اترتے ہوئے دیکھیں یا ہم خود اللہ کو دیکھ لیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے، یا اس طرح سے یا پچھلے رسولوں کے اوپر جس طرح سے معجزے واضح ہوئے اس طرح سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترتا آپ کی طرف بھی من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے، فقل تو آپ کہہ دیجئے انما الغیب، بے شک غیب تو للہ، صرف اللہ کے لیے، بے شک غیب تو اللہ کے لیے، یہ معجزے وغیرہ ان کو ظاہر کرنا اور ان کے اوپر مطلب ان کے اوپر پھر بعد میں تدبیر کرنا، یہ تو اللہ کی طرف سے غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک یہ بھی غیب ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حکمت بری ہیں جو چھپی ہوئی ہیں اللہ کے پیغام میں، لیکن تم ان کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال غیب جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے، آپ کہہ دیجئے غیب تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو معجزے ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ تو غیب سے آتی ہیں اور غیب تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس سب انتظار کرو اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو سب انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، یعنی کہ پچھلی امتوں کو جن کے اوپر معجزے ایسے نازل کیے اللہ تعالیٰ نے، جن کو معجزے دکھائے، تو پھر ان کے اوپر سزا یا عذاب بھی اس دنیا میں ہی مل گیا۔ تو اب تم انتظار کرو کہ اگر تم معجزے کے طلبگار ہو تو تم انتظار کرو کہ کب تک تمہیں مہلت ملتی ہے کہ کوئی معجزہ آئے اور پھر تمہارے درمیان کوئی انصاف کر دے یا تمہیں سزا و جزا جو ہے جو ہو جائے، تو مطلب لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اب تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات اس میں کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ اسی کے ساتھ مجلس برخاست کرتے ہیں۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے، رمضان کی برکتیں ہمیں اللہ تعالیٰ سمیٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کے لیے خاص کر اللہ تعالیٰ رحمت اور خاص فضل و کرم رکھے، اور وہ لوگ جو بیمار ہیں یا اپنی عمر کے اس حصے میں ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ضرور آسانی فرمائے اور ان کی خواہشوں کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔